الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولربك فاصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس کا معرف القرآن میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ ترجمہ لفظ بہ لفظ بیان کر رہا ہوں، سنیں اور اپنے رب سے امید رکھ۔ اب وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب سے امید رکھ۔ اب خلاصہ تفسیر معرف القرآن میں اب سن لیجئے۔ صبر، صبر کے لفظی معنی معرف القرآن کے اندر جو بیان ہے وہ ہے اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں۔ اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھے، اور یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نفس کو روکے۔ مصائب اور تکلیف میں اپنے اختیار کی حد تک جزا فضا اور شکایت سے بچے۔ مصائب کے وقت میں حالات جب خراب ہوں، مزاج کے موافق نہ ہوں، تو ایسی صورت میں جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں، ایسی حالت میں بجائے جزا فضا کرنے کے ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں دوسری جگہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم اگر صابرین میں سے ہو گئے تو اللہ کی مدد طے ہے۔ اس وقت پورے ملک میں اگر یہ کہوں کہ افراتفری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اکثریت امت کی خائف ہے، ڈری اور سہمی ہے، تیری پورا کو لے کر یا اور دیگر جگہوں کے فسادات کو لے کر، یا خاکی وردی والوں کے رویے کو سن کر یا دیکھ کر، یا حکومت کے کارندوں عہدے داران کے رویے سے امت کا اکثریتی طبقہ خائف ہے، ڈرا سہما ہے، اور اپنے بعض اکابرین پر اس طرح کے الزام تھوپے گئے ہیں، اور ان الزام کی بنیاد پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ بہت سی چیزوں کو لے کر حالات دیگرگوں ہیں، بد سے بدتر معلوم ہو رہے ہیں۔ حالت نوجوانوں کی یہ ہے کہ ہم جیسے جبہ کبہ دستار شرعی شکل و شباہت لیے ہوں سے بھی
وہ دور ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ بیکار اب ہو گئے، یہ لوگ ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، اب یہ تو ہم سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ امت کا خاص طبقہ جب گری نگاہوں سے بے حیثیت جب سمجھا جانے لگے گا تو ظاہر ہے پھر ہماری بات پر کون کان دھرے گا؟ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ کیوں؟ جب لوگ مجھے بڑا جانیں گے، سمجھیں گے، گردانیں گے تو میری بات کو بھی وہ بڑی سمجھیں گے، اس کی ویلیو دیں گے، اس کی قیمت دیں گے، اس کی حیثیت دیں گے۔ اور شیطان جب ذات کی حیثیت گھٹا لیتا ہے تو بات کی حیثیت گھٹانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پھر تو عام بندہ کہنے لگتا ارے یہ ان کی بات، ان کو چھوڑیے، گویا کہ وہ ذات، وہ شخصیت کچھ نہیں۔ یہی ابلیسی کارندوں نے، ابلیس کے چیلے چپاڑوں نے ہمارے اس ملک میں کیا ہے۔ علماء سے دور، علماء کی شکل و شباہت، اس کی شبیہ، شریعت کے پابند لوگوں کی شبیہ خراب کر کے اور مختلف کاموں کے ذریعہ بدنام کر کے گمراہ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی انگریزوں نے یہی کیا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے کاٹ دو، ان کا رشتہ توڑ دو، قرآن سے، علماء سے ان کا رشتہ توڑ دو، اور ان کی شکل و شباہت، ان کے لباس کو اپنے جیسا، پھر کلچر دینا اپنے جیسا آسان ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے شکل و شباہت سے، اخلاق سے، کردار سے، اعتبار سے ہم میں کتنی مسلمانیت جھلک رہی ہے۔ تو بجائے ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے صرف علماء پر تھوپیں، مسجد مدرسے والوں پر تھوپیں، ان کے ذمہ داران کو گالیاں دیں، بجائے ہم اپنے آپ کو کوسنے کے، اپنی غلطی اللہ کے سامنے رکھتے کہ اللہ ہم سے کون سا جرم ہوا، کون سا پاپ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے تو امن و سکون غائب تھا، پورے ملک میں بدامنی چھا گئی۔ جب یہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک سے تو اللہ پاک ہم پر رحم کرتے ہیں۔ ہم نے تو سارے الزامات دوسروں پر رکھ دیے۔ اس لیے میں خود عہد کروں، آپ حضرات بھی عہد کریں، انشاءاللہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری دلی توجہ کے ساتھ آج سے اللہ کی بارگاہ میں انابت کریں گے انشاءاللہ۔ اور پوری امت سے درخواست ہے، سارے حضرات سے درخواست ہے کہ ہم لوگ پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کو پکاریں۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ کو پورے دل کے ساتھ چاہو۔ جب ہم اللہ پاک کو پورے دل کے ساتھ چاہیں گے تو اللہ پاک ہماری تمہاری سب کی مدد انشاءاللہ فرمائیں گے۔ داعی حق کو صبر و ضبط کا خوگر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے اللہ کے بندوں کو متعلق کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اب اس کی پاداش میں، اس دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں
مسجد مدرسہ چلانے کے نتیجے میں یا امت کو دینی تعلیم دینے کے نتیجے میں یا امت کو اچھی اچھی باتیں بتانے کے نتیجے میں اگر ہمیں زد و کوب کیا جاتا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن ہاں یاد رکھیں، اگر قوم بیدار ہے، طاقت رکھتی ہے، ہمت رکھتی ہے تو اپنے مقتدا پر آنچ نہیں آنے دیتی، اپنے مقتدا کو بچاتی ہے، چونکہ اسی کی ابتدا میں اس کی زندگی مضمر ہوتی ہے، اس کی حیات جو ہے اسی میں رہتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقتدا ہے، یہی میرا پیر ہے، یہی میرا مرشد ہے، یہی میرا استاد ہے، یہ مجھے تعلیم دیتا ہو۔ تعلیم کیا دیتا؟ تعلیم نبی، علوم نبوت، یہی راہیں دکھاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے یہ احکامات بتاتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، اگر ایسے مقتدا پر، ایسے پیر پر، ایسے مرشد پر، ایسے عالم پر اگر حالات آئے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے آئے، ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ حالات جھیل سکیں، ہم کم ہمت ہیں، بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور کمزوروں پر اللہ پاک بڑی جلدی رحم کرتے ہیں، اس لیے ہر دم ان سے فریاد کرتے رہیں، فریاد کرتے رہیں۔ اعلیٰ نسب کے اعلیٰ خاندان کے ہیں کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب دنیا والوں نے تنگ کیا، اور حکومت کے کارندے ہی تھے، عہدے داران ہی تھے، انہی کی عورتیں تھیں جو انہیں تنگ کی تھیں، اس تنگی سے اتنا وہ گھبرا گئے تھے کہ اللہ پاک سے درخواست کر دیے، قال رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے جیل کھانا پسند ہے لیکن گناہ نہیں پسند ہے، آپ کی بغاوت نہیں پسند ہے، یہ جو سرکشی پر اتار رہے ہیں، آپ کا نافرمان بنانا مجھے چاہ رہے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں بلکہ جیل پسند ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے اکابرین کے کتنے جنازے جیل سے نکلے۔ بہرحال بات وہ رہ جائے گی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ یہ کس وقت تھا، کس وقت کہا جا رہا تھا؟ سن لیجئے ذرا بات تاکہ جلدی سے مکمل کر دوں۔ آپ کو پورا مکہ صادق کہہ رہا ہے، امین کہہ رہا ہے، اور بہت سے لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن فقط آپ اللہ کے سہارے، اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور شیطان کے کارندے تلملا رہے ہیں، بغاوت پر اتر آئے، حتیٰ کہ اتنی شدید دشمنی کے باوجود، سنیے، ایک دشمن حقیقت سے منہ نہیں چورا پا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ ہے، بہت بڑا مکے کا رئیس ہے، اسے ریحان قریش کہتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو کہتا تھا وحید ابن الوحید، یہ اپنے کو کیا کہلاتا تھا؟ وحید ابن الوحید، یعنی یکتا کا بیٹا یکتا، نہ میرے جیسا نہ میرے باپ جیسا کوئی ہے۔ معرف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے سالانہ اس کی آمدنی اس وقت 1 کروڑ دینار تھی۔ بازے نے کچھ لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف تک اکثر زمینیں، جائیدادیں، باغات
اکثر اسی کی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا مالدار تھا اور کتنا بڑا صاحب حیثیت، صاحب ثروت تھا دنیا کے لحاظ سے، اور اس کا اثر و رسوخ بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ بے اثر شخصیتوں میں سے تھا۔ ایسا آدمی، اور دشمنی بھی بے پناہ کر رہا ہے، کس سے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا آدمی چھپ کے ہمارے نبی کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا۔ اب جب یہ قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد یہ آدمی اب آ کے تعریف کر رہا ہے، مکہ کے اندر اہل قریش کے اندر تعریف کر رہا۔ تعریف کیا کر رہا؟ واللہ لقد سمعت منه کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن وان لحلاوت وان علیہ التلاوہ الی آخر۔ بہت ساری باتیں اس نے تعریفی جملے میں کہی، جن میں سے ایک یہ ہے، کہہ رہا واللہ، قسم ہے اللہ کی، میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا ہے نہ کسی جن کا ہے۔ ارے اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، حلاوت۔ اہل ایمان توجہ فرمائے، ہم لوگ، ایک کافر اس وقت شہادت دے رہا ہے کہ اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، بڑی چاشنی ہے۔ آج ہمیں اس کی چاشنی نہیں محسوس ہوتی؟ کون سا گناہ ہم کیے ہیں، کون سا پاپ ہم کیے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کے لیے قرآن کی تلاوت کو بہار بنا دے، ہر حرف کی لذت عطا فرمائے، آمین کہیے۔ یہ وہ کہہ رہا، جب اس طرح کی وہ تعریفیں کرنی شروع کیا تو مکہ والے پریشان ہو گئے کہ ارے ایسا با اثر آدمی اگر ان کی تعریف کرے گا تب تو یہ دین تو پھیل جائے گا پوری دنیا میں۔ یہ ابو جہل سنا تو بوکھلا گیا، پاگل ہو گیا، اور بھاگ کر آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم اس طرح سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہو، ان کے دین کی تعریف کرتے ہو، بجائے تکذیب کرنے کے، جھٹلانے کے تم یہ باتیں کہتے ہو۔ لگتا ہے تمہیں وہ مان دیتے ہیں کیا؟ لگتا تمہیں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ دیتے ہیں کیا؟ تبھی تم بھاگ کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا کہ تبھی ان دونوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہو؟ وہ لوگ تمہارے کھانے پینے اور تمام کی انتظام کرتے ہیں۔ اب اتنے بڑے مالدار کے سامنے اگر ایسی باتیں کوئی کہہ دے گا تو اس سے برداشت ہوگا؟ وہ تمتما گیا، ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ وہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں؟ کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں؟ اب یہاں اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم کھا رہا ہے اور کہا قسم ہے لات و عزا کی، یہ دو بتوں کے نام ہیں بڑے بڑے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ کہتا ہے قسم ہے مجھے لات و عزا کی، میں ہرگز ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد مجنون ہے، یہ بات ایسی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو مجنونہ کام کرتے ہوئے، یعنی مجنون جیسی، پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔
تو ابو جہل اقرار کر رہا، کہہ رہا کیا؟ لا واللہ، ہاں قسم ہے اللہ کی، سچ تو نے کہا۔ پھر کہا ان کو تم لوگ شاعر کہتے ہو؟ کبھی ان کی زبان سے شاعری سنے؟ تو پھر ابو جہل کہہ رہا لا واللہ، قسم ہے اللہ کی، نہیں سنے۔ پھر کہہ رہا ہے کیا تم لوگ کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے؟ تو کہہ رہا نہیں، لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، یعنی جتنی چیزیں کہہ رہا کیا کاہنوں جیسی کہانت، قصے کہانی وغیرہ وغیرہ، یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو وہ کاہن ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، جھوٹے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں جو تم کہہ رہے ہو، کیا یہ کرتے ہوئے تم لوگوں نے حقیقت بتاؤ دیکھی ہے؟ یہ اسلام دشمن، نبی دشمن، اللہ کے دشمن یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر۔ ابو جہل جیسا جو قینچی چلاتا تھا، زبان قینچی کی طرح، وہ کہہ رہا ہے لا واللہ، قسم ہے اللہ کی، نہیں، ایسا ہم لوگوں نے کبھی حرکت کرتے نہیں دیکھی۔ اب بتائیے، اتنی حقیقت کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، سنیے سورۃ المدثر کے اندر، سن لیجئے، انہی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کیا؟ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس میں قدر تقدیر سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کم بخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت پر یقین کامل ہونے کے باوجود غصہ اور غیرت سے، یہاں غور کیجئے گا، غصہ اور غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا تو طے کر لیا، مگر صاف جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنی رسوائی نہ ہو۔ اس لیے بہت غور و فکر کر کے یہ تجویز نکالی کہ ان کو ساحر کہو۔ کیوں؟ اس بنا پر کہو کہ آپ کے کلام اور تلقین سے باپ بیٹے، بھائی بھائی میں تفریق ہو جاتی ہے، جیسے جادو سے ہو جاتی ہے۔ یعنی اس وقت جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا ایک بھائی تو دوسرا بھائی نہیں پڑھتا تھا، ابھی ایمان نہیں لایا، اب دونوں میں ظاہر سی بات ہے تفریق تو ہوگی ہی، وہ بے دین ہے، یہ دین والا ہے۔ یہی حالت اس وقت ہمارے ہم وطنوں کی بنی ہوئی ہے کہ باوجود جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، دین برحق ہے، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، صحابہ حق پر ہیں، مسلمان بھی حق پر ہیں، لیکن اسلام دشمنی سے یہ چور ہے۔ اسلامی نفرت ہم وطنوں میں اس وقت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی کہ اب ہم جیسی شکل و شباہت والے سے یہ بات کرنا کیا دیکھنا پسند نہیں کرتے، جیسی وہ لوگ قرآن جب کی شہادت دے رہا ہے کہ حقیقت سے یہ منہ چورا رہے تھے۔ کیوں؟ غصے میں، غصے کی وجہ سے اپنی غیرت بچا رہے تھے کہ ان کو اتنا ایسے ایسے کہے ہیں، اب کیسے؟ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دشمنیاں بہت پرانی ہیں، یہ رنجشیں بہت پرانی ہیں، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہوئی، آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہاں
امتحان کی نگر ڈگر ایک ایسی نگر ڈگر ہے، ایک اللہ والے کیا خوب کہتے ہیں، امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، یہ مقام قرب ہے، یہ رتبہ فاسق کا نہیں۔ جب اللہ پاک اپنا مقام قرب کسی بندے کو عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا کبھی کبھی امتحان لیا کرتے ہیں، باوجود وہ حق پر ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ان تمام کے باوجود اس پر ایسے حالات آتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے یہ مالدار روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود حقیقت اس پر آشکار ہو گئی، پھر بھی یہ حقیقت قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ غصہ تھا، غیرت سے مغلوب تھے کہ ہم اتنے بڑے، ہم تو ہمارا نام کیوں نہیں، ہمارا کام کیوں نہیں پسند کیا جاتا، لوگ انہی کی طرف کیوں کھینچ رہے ہیں۔ حق حق ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ ان دشمنوں سے، ان تانا دینے والوں سے، ان بغاوت کرنے والوں سے قطعاً نہ گھبرائیں۔ ہاں، اپنے آپ کو ہم سدھاریں، اپنے آپ کو ہم دلی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، اللہ کی مدد انہی پاپی آنکھوں سے، انہی گنہگار آنکھوں سے انشاءاللہ کھلے طور پر ہم آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں، سنیے۔ اللہ پاک کا کلام جو کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کی بے شک اللہ ساتھ ہے صابرین کے، سنیے۔ لیکن اللہ پاک ہم پر حالات نہ لائے، دعا کرنی چاہیے، آسانی کے ساتھ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یہی ابو جہل جو ولید بن مغیرہ کے پاس آیا، یہی بہت لوگ زنیرہ بھی ان کا نام پڑھتے ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہاں اعراب لگا دیا ہے زنیرہ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا یہ بادی ہے، پاس میں کچھ نہیں ہے، قلاش ہے، غریب ہے، مفلس ہے، غلامیت کی زندگی گزار رہی ہے، غلامیت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، ابو جہل کی بادی ہے، چند اوباش، اور عام طور پر آپ جانتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مالداروں کو ہی دعوت وغیرہ بلاتا ہے اور اپنا بھی نام چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ تاکہ اور ہمارا نام ہو اور ہمارا بزنس بڑھے، کاروبار بڑھے۔ تو ایسے وہ بھی شراب نوشی میں سب لگے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے جو اس کے اعتبار سے بڑے تھے سب آئے ہوئے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا بادی تھی، کام کاج کر رہی تھی، ان لوگوں کو ان کے ایمان لانے کی بھنک لگ گئی تھی۔ یہ لوگ ان پر جملے کسنے لگے کہ یہ دیکھو دین قبول کی ہے۔ ارے دین اگر اتنا ہی خیر خواہ تھا، دین میں اگر اتنی ہی خیر خواہی تھی تو کیا ہم لوگ پیچھے رہتے؟ خیر خواہی کے قبول کرنے میں سبقت کرتے، آگے بڑھتے۔ اللہ پاک نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔
وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لائے کہ دین میں ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں سبقت نہیں ہے، اس میں سبقت نہیں ہم اسی لیے کیے کہ اس میں خیر نہیں نظر آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر خود خیر کا مادہ نہیں ہے، اگر خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر قبول کرنے میں، نیکی قبول کرنے میں، دین قبول کرنے میں، اسلام کا کلمہ پڑھنے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت اپنانے میں یہ ذرا بھی دیر نہ کرتے۔ ان میں شر ہی شر ہے، اسی لیے خیر کو قبول نہیں کر پاتے۔ معلوم یہ ہوا جو شرری ہوتے ہیں وہ خیر اور اہل خیر دونوں کو نہیں مانتے۔ خیر اہل خیر یعنی اچھائی کو بھی نہیں مانتے اور اچھائی جو کرتا اس کو بھی نہیں پسند کرتے۔ جیسے یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو زد و کوب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی لکڑی یا کوئی چیز وہاں پڑی تھی، ابو جہل اٹھایا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کے سر میں مارا، جس سے آپ کے دماغ میں لگی چوٹ اور ایسی ضرب کاری لگی کہ آپ کی دونوں آنکھیں چلی گئی، آپ اندھی ہو گئی۔ اب یہ جتنے اوباش وہاں تھے تمسخر کر رہے ہیں، جیسے آج کی اس دور میں کبھی کوئی داڑھی پہ ہنستا ہے، کبھی کوئی سنتی بال پر ہنستا ہے، کبھی ہماری پگڑی پہ کوئی ہنستا ہے، کبھی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو کہتے کیا اٹھک بیٹھک لگائے ہیں، کبھی دعا میں مانگتے ہیں روتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو دیکھو ان کے رونے سے وہ سن لیں گے۔ عجیب عجیب طرح کے جملے۔ ابھی تو جلدی جیسے کہ کل جمعہ میں بیان کیا کہ ایک جگہ جانا ہوا، وہاں کی روداد لوگ سنائے، کہنے لگے یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے۔ اگر مسجد اللہ کا گھر ہوتا تو بتائیے ایودھیا میں بابری مسجد گرا دی جاتی، اللہ پاک گرنے دیتے۔ یہ سب مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ایسے الزام، ایسی بے لگام زبانیں ہمارے نوجوانوں کی چلنے لگی۔ اور یاد رکھیں جب کوئی اللہ اور نبی پر بھروسہ نہیں کرتا تو اللہ پاک بھی اس کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر جب پکڑ کرتے ہیں تو قرآن نے نقل کیا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہو شدید المحال، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو سخت کرتا، تغنی کا ناچ رچا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت زنیرہ کے ذاتیات کے ساتھ، ان کے ایمانیات کے ساتھ چند اوباش کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں چلی گئیں تو ٹھٹھے لگانے لگے، تو وہ اپنے خدا کو، جیسا بھی کہا نا ان کے دو بڑے خدا لات اور عزا، تو ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارے لات اور عزا نے اس کی آنکھیں برباد کر دی ہیں، اگر اس کا خدا ہے، اس کا اللہ ہے تو یہ اپنے اللہ سے اپنی آنکھیں دوبارہ مانگ لے۔ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیں جب ایمان والے کے سامنے کوئی اللہ کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے تو ایمان والے کا ایمان پرجوش ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ طوفان کی طرح پھر امٹ پڑتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو جوش آ گیا، اے سرائے میر کی دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں، اے میرے نبی کے امتیوں، کان کھول کر سنو اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا ایمان افروز بیان سنو۔ جب حضرت زنیرہ نے یہ سنا، یہ کہہ رہے ہیں لات و عزا نے ان کی آنکھ کو برباد کر دیا ہے، یہ اپنے اللہ سے آنکھ مانگ لے، تو جانے کس کا اللہ ہے؟ حضرت زنیرہ نے کہا اے میرے اللہ، ابھی تک یہ میرے ذاتیات پر حملہ کیے تھے، اب میری ایمانیات پر حملہ کیے ہیں، میرے مولا تو دیکھ رہا ہے،
تو دیکھ رہا ہے، تو انہ علیم بذات الصدور ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید ہے۔ زمین و آسمان پر تیری طاقت کا، تیری قدرت کا ہے میرے پروردگار ڈنکا بجتا ہے۔ میں تجھ جیسے طاقت والے رب کو پکار رہی ہوں۔ اے میرے اللہ، تو زنیرہ کی فریاد سن لے، تو زنیرہ کی آہو بکا سن لے۔ زنیرہ کو تو ذلیل مت فرما، ان دشمنوں کو، ان باغیوں کو، ان اپنے غداروں کو تو ذلیل فرما دے، ذلیل فرما دے۔ یہ آہو بکا، یہ درد میں ڈوبی ہوئی، یہ کرم میں ڈوبی ہوئی آہ جب حضرت زنیرہ کی آسمان سے ٹکرائی تو میرے رب کو بھی جلال آ گیا۔ میرے رب نے فوراً حضرت زنیرہ کی آنکھیں واپس کر دیا۔ سبحان اللہ کہو۔ میرے رب نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں واپس کر دیا۔ وہ ذلیل ہوئے، وہ مکار اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس لیے وہ کیا جانتے؟ اس لیے میں تمام آج بھی اسلام کے دشمنوں سے اور اللہ کے باغیوں سے، نبی کے باغیوں سے یہ کہتا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، کوئی ہو، جو بھی اللہ کی بغاوت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، ذلیل۔ اور جو بھی صدق دل سے، سچائی کے ساتھ اللہ پر، نبی پر بھروسہ کرے گا، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوگا، یہاں بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں جو سرخرو ہوگا وہ تو الگ ہی۔ اس لیے جو کچھ حالات ہیں، ہم کو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، خود بھی اللہ کی ذات سے متعلق رہنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے متعلق کرنا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی ابھی تو نے نہیں جانی۔ ارے جس دن اللہ و نبی کی محبت کی حقیقت ہم سب کے پاپی دلوں میں کھل جائے گی تو انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا، آشکار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا، باطل چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نہ گھبرائیں، اللہ کی طاقت کو بلائیں، دعائیں کریں، صدقہ کریں، ملک کے امن و امان کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔